الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإیاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ شریف کی آیت نمبر 4 کے دوسرے جز سے متعلق آج کی گفتگو ہے۔ نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ استعانت اون سے ہے۔ اون کا معنی ہوتا ہے مدد، ہیلپ کرنا، مدد کرنا۔ تو سورہ فاتحہ شریف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھ سے یوں مانگو کہ اے اللہ ہم خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد چاہو۔ اس لیے تمام امور میں مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جائے، کیونکہ قادر مطلق اور فاعل حقیقی سب اولیاء کرام بھی اللہ کے محتاج ہیں، ہم بھی اسی کے محتاج ہیں۔ لہذا سب سے اچھی بات یہی ہے کہ ہر ضرورت میں اسی کے آگے دست سوال دراز کیا جائے، جو فاعل حقیقی ہے، جس کے سارے خزانے ہیں، جو مالک ہے، جو اپنے بندوں سے کمال انتہا درجے کی محبت فرماتا ہے، ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا کہ جس کی صفت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اسی مالک سے مانگا جائے، اسی مالک کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا جائے۔ بلکہ ہم کتنے ایسے بعض اوقات ہم نے کتنے جاہلوں کو دیکھا کہ جو مزارات پر سجدہ کر جاتے ہیں، منع کرنے پر بھی باز نہیں آتے، بلکہ اگر سمجھاتے ہیں تو پھر وہ کفریات تک بکنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا یہ عمل صریح غلط اور باطل ہے۔ جو مدد حقیقی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ اولیاء کرام کو، بزرگوں کو وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور مدد چاہنا، تو ان کا بہترین طریقہ یہ اولیاء سے استعانت کا جو درست طریقہ ہے، مناسب طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دی جائے، اصالہ ثواب کیا جائے، ان کی بلندی درجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اور پھر ان کے وسیلہ سے اپنی حاجات کے لیے اللہ سے دعا کی جائے۔ بلکہ بہترین وسیلہ بنانا یوں مناسب ہوگا کہ ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں درخواست کی جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے فلاں کام کے واسطے دعا فرما دیں۔ یعنی ہم بزرگوں سے ڈائریکٹ دعا نہیں کرتے، اس لیے کہ دعا تو عبادت ہے، اور عبادت معبود کی ہوتی ہے، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ سے کی جا سکتی ہے، دعا کسی غیر اللہ سے نہیں کی جا سکتی۔ ورنہ غیر اللہ سے دعا ہو گئی تو یہ تو انتہائی خطرناک بات ہو جائے گی، چونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت معبود کی ہوتی ہے۔ تو بزرگوں سے دعا کے لیے درخواست کی جاتی ہے، وسیلہ بنانا اور استعانت حاصل کرنا یوں مناسب ہے کہ ان کے مزار شریف پہ حاضری دیں، فاتحہ خوانی کریں، بلندی درجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور پھر ان بزرگوں سے گزارش کریں کہ میرا فلاں کام ہے، میری فلاں مشکل ہے، آپ بھی میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں فرما دے۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں بندہ عرض کرے کہ مالک میں تیرا بندہ ہوں، تو اپنے کرم اور فضل سے مجھے عطا فرما، اور یہ لوگ تیرے محبوب بندے ہیں، ان کے وسیلے سے مجھے عطا فرما دے۔
انہوں نے تجھے راضی کیا ہے، تیری عبادت ایسے کی جیسے عبادت کا حق ہے، تو ہمارے عیبوں کو نہ دیکھ، ان کی جو لگن تیرے ساتھ تھی اس لگن کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو میرے اس کام میں کرم فرما، مہربانی فرما۔ تو بزرگوں کو وسیلہ جو بنایا جاتا ہے یا استعانت لی جاتی ہے وہ بھی ایسے انداز میں لی جائے۔ اور یہ سری غلط اور باطل بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جناب وسیلہ مانگنا اور کسی سے مدد حاصل کرنا، استعانت حاصل کرنا، یہ تو شرک ہے۔ یہ یعنی ہمارا مزاج یہ ہے کہ معتدل اپنا مزاج رکھیں، جو قرآن و حدیث کا صحیح فہم ہے اس کے مطابق آپ اپنے معمولات کو لائیں، نہ اتنی شدت میں آئیں کہ قرآن حدیث کو پیچھے چھوڑ کے آپ کسی کے گھٹنوں میں گرتے پھریں، کسی کے قدموں پہ ذلیل ہوتے پھریں۔ اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بزرگوں کا احترام اولیاء اصفیاء کا ہے وہ مجروح ہو۔ اس لیے جتنا قرآن حدیث نے اجازت دی ہے وہ اس اجازت اور رخصت کا استعمال کر لیں، اور جو اسلام نے جہاں حد لگا دی ہے، حد بندی کر دی ہے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، وہاں پہ رک جایا جائے۔ تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جانبین سے دونوں طرف سے غلو ہو رہا ہے، ایک طرف غلو اس حد تک ہو گیا کہ جو جائز نہیں ہے وہاں تک کر گزرتے ہیں، اور دوسری طرف کا غلو یہ ہے کہ جو جائز اور حلال معاملات ہیں صرف اس ہٹ درمی میں ان کو شرک کے فتوے کی نوک پہ رکھا جاتا ہے کہ یہ بزرگوں کو ماننے والوں نے عمل کیا ہے۔ تو استعانت غیر اللہ سے مدد مانگ لی تو شرک ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ورنہ قرآن پاک کی آیات بتا رہی ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ مثلا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور سرکشی کے معاملات میں مدد نہ کرو۔ اب ظاہری بات ہے یہ بندوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نیکی کا کام ہے تو دوسرے کی مدد کرو۔ اب مدد اگر نیکی کے کام میں کوئی کسی کی کر رہا ہے تو یہ غیر اللہ ہی غیر اللہ کی مدد کر رہا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ المائدہ کی آیت مبارکہ ہے 6 پارے کی۔ تو اس کا مطلب تعاون کا، استعانت کا، مدد کا، اون کا تصور قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح یہ مفہوم اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا، سورہ کہف کی آیت نمبر 95 میں ہے فَعِنُونِي بِقُوَّةٍ، حضرت ذوالقرنین فرماتے ہیں میری مدد کرو طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ۔ تو ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں بعض کا خیال ہے کہ وہ نبی ہیں، بعض کا خیال ہے کہ نبی نہیں ہیں، بہرحال اتنا متفق علیہ ہے کہ وہ کامل مومن ہے۔ چلے کامل مومن ہی صحیح، قرآن نے جن کی توصیف کی ہے، جن کی مدح کی ہے، جن کی ثنا قرآن نے فرمائی ہے، وہ ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ بطور ماڈل دے رہا ہے کہ وہ یوں کہہ رہے تھے میری مدد قوت کے ساتھ کرو۔ تو جب اتنا کامل آدمی مدد مانگ رہا ہے تو اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک اور کفر کی بات ہوتی تو کم از کم وہ ایسا نہ کرتے، اور اگر وہ غلط بات تھی تو اللہ تعالیٰ پھر مذمت فرماتا، اللہ تعالیٰ تحسین نہ فرماتا۔ اللہ نے یہاں تحسین فرمائی ہے کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے۔ اسی طرح سورہ صف 28 پارہ میں آیت نمبر 14 میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کو اللہ نے ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ من انصاری الی اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں کون ہے جو اللہ کی طرف میری مدد کرے گا؟ اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ تو خود کہہ رہا ہے مومنوں کو کہ تم دوسروں کے مددگار بن جاؤ۔ تو ایک دوسرے کے مددگار بننا اگر کوئی بری بات ہوتی تو کم از کم یہ فرامین اس انداز میں نہ ہوتے۔ پھر دیکھیں کہ ایک بندے کی ایک زندگی ہے، بندے کے معاملات ہیں، تو دنیاوی معاملات ہیں، تو آپ کو قدم قدم پہ دوسروں کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر اتنے موحد ہیں کہ نہیں جی غیر اللہ سے تو مدد مانگنی نہیں ہے، تو کم از کم ہر بندہ علاج اپنا خود کر لینا، ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جاتا ہے؟ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتے تو آپریشن خود کر لے کہ نہیں جی غیر اللہ سے مدد مانگنا تو شرک ہے، تو پھر ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں، دکاندار کے پاس چلے جاتے ہیں۔ گھر میں کھانے کی ضرورت ہے تو دوسرے
فرض سے آپ مدد لیتے ہیں، آپ گھر کے کام کاج میں مدد لیتے ہیں، آفس کے کام کاج میں دوسروں سے مدد لیتے ہیں، تو کتنی ہے ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ کہ دوسروں کی ہیلپ کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. تو یہ جس طرح مدد آپ اپنے دیگر کاموں میں لے رہے ہیں، یہ سارے کاموں میں جواز کی ایک بین دلیل ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ کوئی حرام اور ناجائز بات نہیں ہے. تو جب عام آدمی مدد کر سکتا ہے تو اللہ والا آپ کی مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ یقیناً اللہ والے مدد کرتے ہیں، اور استعانت کرنا، مدد لینا، مدد کرنا، یہ اسلام کے اصولوں کے عین مطابق ہے، اس کے خلاف نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.